بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس روح زمین پر قدم رکھنے والے جمیع انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین کے سردار اور پیشوا ہے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، مصطفیٰ سے ہے روشن جہاں تیرا، جلوہ ہے آفتاب کا، تو ہے سر دو عالم، یہ دکھتا ہے بے حجاب کا۔ تمام انسانیت کی نجات اور فلاح کا واحد ذریعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی اطاعت و پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول برحق کی نبوت و رسالت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے دلائل، براہین اور نشانیاں واضح فرما دی اور نوع انسانیت کو اپنے سچے رسول کی معرفت سے ہر حجت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث نبوت ہونے اور وحی کے نزول سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات رونما فرمائے جو آپ کے سچے رسول ہونے پر دلالت کرتے تھے اور ہر صاحب عقل و دانش کے لیے روشن دلیل تھی۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں اس کی عکاسی ملتی ہے: محمد کے اجتہاد کو سمجھا نہیں جس نے، وہ کیا سمجھے گا اسرار الہی کی حکایت۔ ان نشانیوں اور معجزات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعات شامل ہیں، جنہیں اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ جس شب اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے باشندوں نے بے شمار عجائبات اور خلاف عادات امور کا مشاہدہ کیا۔ یہ واقعات نہ صرف اسلامی تواریخ بلکہ فارس کے مجوسی مورخین کی کتب میں بھی مذکور ہے، جو عرب کے ہمسایہ میں آباد تھے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، وہ شب کے تھی ظلمت کی سیاہ چادر میں چھپی نبی کے جلوے ہو گئے، جس کی صبح نہ کہتی۔ عام الفیل کے سال عرب میں ایک درخشاں آفتاب طلوع ہونے والا تھا، جس کی بشارت انبیاء سابقین نے صدیوں قبل دے دی تھی اور بہت سے اہل علم نے اس کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اسی سال ایسے واقعات رونما ہونے لگے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، فصلوں میں غیر معمولی افزائش ہوئی، درخت پھلوں سے لدے ہوئے جھوم اٹھے، بارشوں نے رحمت برسائی، گویا یہ خوشحالی اور برکت کا سال تھا۔ قریش نے ایسا حسین موسم اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں۔ میری والدہ ماجدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور مبین نکلا، جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔ جس شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ اس کے متعلق آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ فرماتی ہے، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند لمبے قد والی عورتیں دیکھی، گویا وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لے کر۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات بیداری کی حالت میں دیکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والدہ بیان کرتی ہے، میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں نے گھر میں ہر طرف روشنی اور نور محسوس کیا اور ستارے قریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ میرے اوپر گر پڑے گے۔ نیز میں نے خانہ کعبہ دیکھا کہ وہ دور سے منور ہو چکا تھا۔ علامہ اقبال نے اس نورانی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، محمد بھی خدائی سے ہوئے بیرون امکان ہوئے، خاک میں وہ آفتاب کی تابانی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ بلند آواز سے خوشخبری سنائی۔ حضرت جبرائیل امین بشارت لے کر آئے اور عرش الہی جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے باہر نکل آئی اور مبارکباد پیش کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس بری کو آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ کے گھر میں پروں والے پرندے بھیجو
جو اپنی چونچوں سے موتی بکھیرے۔ حضرت آمینہ کے ارد گرد فرشتے سفید بستہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے۔ تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بلندیوں اور نشیبوں پر محیط ہو گئے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان نے اس سماوی جشن کو بیان فرمایا، ملائکہ نے دیکھا جو تیرا عالم پاک تو سب کے سب سجدے میں ہو گئے بے اختیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا والہانہ ہے کہ کوئی بشر اور کوئی مخلوق اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں اس کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس روح اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں، اس سے پہلے کہ کوئی چیز موجود ہو، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ کوئی اور مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظاہر فرمایا اور اسے تمام کائنات کی ابتدا اور بنیاد بنایا۔ وہ مقدس نور ہے جس کی روشنی سے عالم وجود میں زندگی اولین کرن پھوٹی، جو عرش الہی کی جلوہ گاہ اور تمام موجودات کا سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، نور مصطفیٰ سے ہے روشن یہ 400 فضائیں، وہ نور ازل ہے، اسے کیا فرق ہے شب اور روز۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز سید الکونین دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین جو لوح و قلم کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی رب کریم کی بہت بڑے نازوں کے امین ہے، ادب کے ساتھ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا صحیح علم تو میرے پاس نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک ایسا ستارہ آسمان دنیا پر موجود ہے جو انتہائی طوالت کے بعد تقریباً 70,000 برس میں محض ایک مرتبہ اپنی روشنی دکھاتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ایسے 70,000 بار جھلملاتے اور چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ فرمان سن کر محبوب کبریا شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، گویا کہ ایک پوشیدہ راز اب آشکار ہونے والا تھا، اور ارشاد فرمایا، اے جبرائیل وہ ستارہ تو دراصل میرا ہی نور ہے جو عرش مالا پر جلوہ گر ہے۔ علامہ اقبال نے اس عظمت کو یوں بیان کیا، ستارہ جسے ہر آنکھ کشود از افلاک نمودش، ہم از نور جبین محمد اس۔ یہ واقعہ زیادہ تر مناقب و فضائل کی کتب میں ذکر ہوا ہے، مثلاً خصائص کبریٰ امام سیوطی اور دیگر صوفیانہ روایت۔ علماء محدثین نے تحریر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جن کا قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا اور حبل، سب کے سب منہ کے بل گر پڑے، جبکہ بعض محدثین کا قول ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ گر گئے، جیسا کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، بتانے عرب و عجم کے ٹوٹے ہیں سائے تخت محمد کے جلوہ میں آ گئے جب صبح ازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کے دن کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش گدا جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، اس کی آنکھ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خوشخبری دے رہے تھے۔ ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گویا اس رات پوری ہوئی، اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے انسانیت کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، اس میں محمد سے ہے دنیا میں نہ کہتی بہار، جلوہ محمد سے ہے ہر چہرے پر تجلی۔